والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم، حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج یوم آزادی یعنی 15 اگست ہے۔ پورا ملک آزادی کا جشن منا رہا ہے اور ترنگا بھی لہرایا جا رہا ہے۔ ملک کی سالمیت اور حفاظت کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں پیش کیں، اپنی جانوں کو قربان کیا، ان کی خدمات کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت اچھا عمل ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو سنوارا، اس ملک کو سینچا اور اس ملک کو خوبصورت بنایا، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے۔ اس سے جہاں ایک طرف ان کے کارناموں کی تجدید ہوگی، وہیں دوسری طرف نئی نسل میں ہمت اور حوصلہ بھی پیدا ہوگا اور کچھ کرنے کی طرف وہ آمادہ بھی ہوں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے وہ مستقبل کے اندھیروں میں سفر نہیں کر سکتی، لیکن جو قوم ماضی سے وابستہ رہتی ہے تو اس کی قندیل کو لے کر اور اس کی مشعل کو لے کر مستقبل کو یہ راہوں کو آسانی سے طے کر لیتی ہے۔ حضرات، آزادی انسان کی فطرت میں ہے، انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ اسلام بھی آزادی کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ زمانے جاہلیت ہو یا قدیم حکومتیں ہوں، ان میں غلام بنانے کا عام رواج تھا۔ لوگ ماتحتوں کو ستاتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے اور نو بنو کی تکلیفوں میں ڈالتے تھے۔ بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ شادی کی محفلوں میں روشنی کرنے کے لیے غلاموں کو جلایا جاتا تھا، اور یہاں تک نوبت آتی تھی کہ تیر اندازی کی اگر مشق کی جاتی تھی تو غلام کو ایک درخت سے باندھ دیا جاتا تھا اور اس کے آنکھ کی داہنی پتلی کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے مرتا اور یہ تیر انداز خوش ہوتے کہ ہم نے صحیح نشانے پر اپنے تیر کو لگایا ہے۔ یہ وہ سلوک تھا جو قدیم زمانے میں ہوتا تھا۔ اسلام نے غلامی کے نظام کو ختم کرنے کا عہد کیا اور اس سلسلے میں تعلیمات بھی دیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے حوالے سے ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے بوجھ کو اتارتے ہیں اور ان بیڑیوں کو پھینکتے ہیں، توڑتے ہیں جو بیڑیاں لوگوں کے گردنوں میں تھیں اور ہر طرح سے ان کو پریشان کیے ہوئے تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو انسان اللہ کا غلام نہیں ہوتا وہ مخلوق کا غلام ہوتا ہے، اور جو مخلوق کا غلام نہیں ہوتا وہ اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کی سالمیت اسی میں ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے، تو پھر اس کے نتیجے میں اس کا وجود ایسا ہوگا کہ لوگوں کے لیے وہ باعث کشش ہوگا۔ اور یہ بھی کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے کہ اسلام سے بڑھ کر اور توحید سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں اور شرک سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں۔ انسان جب شرک کرتا ہے تو صرف ایک دو کے سامنے نہیں جھکتا بلکہ کروڑہ کروڑ کے سامنے جھکتا ہے اور پھر اپنے وجود کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ حضرات، غلامی کی یہ شکل اور محکومیت کی یہ شکل پہلی صدی ہجری میں سندھ کے علاقے میں سامنے آئی۔ اس وقت وہاں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ اس موقع پر ایک خاتون پر ظلم ہوا تھا تو اس نے کہا، ہائے حجاج، واہ حجاجا، ہائے حجاج، ہائے حجاج۔ حجاج کو یہ صدا پہنچی، یہ اطلاع ملی کہ سندھ کے علاقے میں ظلم ہو رہا ہے اور ستایا جا رہا ہے۔ چنانچہ 93 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے بھیجا اور محمد بن قاسم نے آ کر سندھ کے علاقے کو فتح کیا۔ عربی شاعر نے اس موقع پر کیا خوب شعر کہا ہے، ان السماحۃ والمروۃ والندى، ان السماحۃ والمروۃ والندى لمحمد بن القاسم بن محمد ساس الرجال ل17 حجة ويا قرب يا ذلك سوددا من مولدي۔
اس فتح عربی کے بعد یعنی محمد بن قاسم کے فتح کے بعد غزنوی حکومت قائم ہوئی، غوری حکومت قائم ہوئی، غلاموں کی حکومت قائم ہوئی، خلجیوں کی حکومت قائم ہوئی، آل تغلق کی حکومت قائم ہوئی اور مغلیہ حکومت آئی۔ اس طرح سے دیکھا جائے عیسوی تاریخ کے لحاظ سے تو 711 عیسوی سے لے کر 1857 تک مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، اور اس طویل عرصے میں انہوں نے اس کو سنوارا، اس کو نکھارا اور یہاں کے رہنے والوں کو تہذیب اور ثقافت عطا کی۔ 1601 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں اپنا جال بچھایا۔ اس وقت جہانگیر کی حکومت تھی، اورنگزیب کی حکومت تک ان کی سرگرمیاں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی وہ صرف تجارت تک محدود رہیں، لیکن جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ان لوگوں نے سیاسی دباؤ کے ذریعے سے بھی اپنا اثر و رسوخ دکھانا چاہا۔ نتیجتاً یہاں کے لوگوں نے اس کو محسوس کیا۔ سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اپنی کوششیں صرف کیں۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یہ دراصل ملک کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ 1857 سے جنگ آزادی کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اگر معلوم کیا جائے، تحقیقی بات تلاش کی جائے تو معلوم ہوگا کہ 1857 نہیں بلکہ 1757 سے جنگ آزادی کا آغاز ہوتا ہے۔ نواب سراج الدولہ نے بنگال کے علاقے میں اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اس کے بعد اسی زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 1765 میں ان کا انتقال ہوا اور اپنے خطوط کے ذریعے سے اس وقت کے حکمرانوں کو متوجہ کیا تھا۔ اسی طرح سے حیدر علی نے اور پھر ان کے لڑکے نامور لڑکے سلطان ٹیپو نے اپنی کوششیں جاری رکھیں، لیکن اپنوں ہی کی غداری اور بدعہدی کی وجہ سے وہ تحریک گرچہ ظاہری طور پر شکست سے دوچار ہوئی لیکن حقیقی معنوں میں شکست سے دوچار نہیں ہوئی، کیونکہ ایسے جیالے پیدا ہوئے جنہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ 1799 میں سلطان ٹیپو کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور جب سلطان ٹیپو کو شہید کیا گیا تو اس وقت جنرل ہارس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزوں کی سلطان ٹیپو سے نفرت کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے کتوں کا نام ٹیپو رکھتے تھے۔ یہ ان کی اندرونی ناپاکی، ان کی خباثت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو وطن کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اس کو ان سے اس قدر وہ نفرت کرتے تھے۔ چنانچہ سلطان ٹیپو کے بعد اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے ملک کے حالات کا جائزہ لیا اور ہندوستان کو دار الحرب قرار دیا۔ پھر ان کے خلفاء میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے۔ ایک طرف مولانا شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے اس محاذ کو سنبھالا جہاں تربیت دینی کا کام ہوتا تھا، اور ایک طرف حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا عبدالحی برہانوی تھے جنہوں نے جہاد کے ذریعے سے اور انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کے ذریعے سے اس کوشش کو جاری رکھا۔ چنانچہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، بنگال کا علاقہ ہو، بہار کا علاقہ ہو، یہاں تک کہ حرمین بھی تشریف لے گئے اور وہاں انگریزوں کے خلاف بھی ماحول بنایا۔ کہا جاتا ہے اور تاریخ میں لکھا ہے، بلکہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 1826 میں باقاعدہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فوجی مہم شروع کی، اور 1831 کا وہ سال آیا جس میں انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جام شہادت کے نوش کرنے کے بعد گویا کہ یہ تحریک ناکام نہیں ہوئی، بلکہ جو ان کے خلفاء تھے انہوں نے اس کو اور آگے بڑھایا۔ پھر اس کے نتیجے میں 1857 کا وہ انقلاب سامنے آیا جس نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے، لیکن ان کی طاقت مضبوط تھی اور اپنے لوگوں نے کچھ ان کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے وہ بظاہر ناکام ہوئی۔ پھر یہاں کے علماء نے مکاتب کے ذریعے سے اور تحریکات کے ذریعے سے اس سلسلے میں حصہ لیا۔ تحریکات کا نام لیا جائے تو سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی تحریک سامنے آتی ہے، اس کے بعد ندوۃ العلماء کی تحریک سامنے آتی ہے، اور اس کے درمیان انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک سامنے آتی ہے، اور تحریک خلافت سامنے آتی ہے، جمعیت العلماء سامنے آتی ہے، اور تحریک عدم موالات سامنے آتی ہے، اور اسی طرح سے عدم تشدد کی تحریک سامنے آتی ہے، اور ہندوستان چھوڑو تحریک سامنے آتی ہے۔ بے شمار تحریکیں ہیں۔ اخبارات اور میگزین کا اگر حوالہ دیا جائے تو زمیندار اخبار ایک ہے جس نے تحریک کو بہت زیادہ کمک پہنچائی، اسی طرح سے خلافت نامی اخبار ہے جس نے تحریک کو تقویت پہنچائی، اور اسی طرح حضرت روحانی رحمۃ اللہ علیہ کی اخبار ہے، اردو
ندوہ معلّہ اس کے ذریعے سے تحریک کو تقویت ملی، اور پھر الندوہ ہو، معارف ہو، الصدق ہو، احرار ہو، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی جو نکالتے تھے اس کے ذریعے سے تحریک کو تقویت ملی۔ شعراء نے دوسری طرف اس تحریک آزادی کو اپنا اڑھنا بچھونا بنا لیا، اپنے اشعار کے ذریعے سے یہاں کے باشندوں کا خون گرم کیا اور کہا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، مرنے والوں آؤ اب گردن کٹاؤ شوق سے، مرنے والوں آؤ اب گردن کٹاؤ شوق سے، یہ غنیمت وقت ہے خنجر کفے قاتل میں ہے۔ اور بھی اس طرح کے اشعار کے ذریعے سے لوگوں نے تحریک کو کمک پہنچائی۔ الحمدللہ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، مولانا محمد علی جوہر ہوں، مولانا شوکت علی ہوں، مہاتما گاندھی ہوں، یہ شہید اشفاق اللہ خاں ہوں، یہ تمام افراد ہیں جو اس میں پیش رہے۔ ان قربانیوں کا حاصل یہ ہے کہ 15 اگست ہمیں نصیب ہوا اور 15 اگست کا یہ جشن منایا جا رہا ہے انہی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے، انہیں کو تازہ کرنے کے لیے۔ اور اس موقع پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا جو جھنڈا ہے یہ ہمیں خاص پیغام دیتا ہے کہ اس جھنڈے میں ایک رنگ وہ ہے جو سفید ہے، جو امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے، زعفرانی رنگ ہے وہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہمیں بہادری اور شجاعت سے کام لینا چاہیے، اور ہرا رنگ ہمیں زرخیزی اور شادابی کی طرف اشارہ کرتا ہے، لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو چکر ہے اس میں 24 تیلیاں ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی ہر وقت رواں اور دواں اور جواں رہنی چاہیے، کبھی کسی مرحلے پر ہمیں توقف نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو نوٹ میں 4 جانوروں کے نشانات، 4 جانوروں کا نشان ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کثرت میں وحدت ہماری پہچان ہے، یونٹی ان ڈائیورسٹی ہماری علامت ہے، اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ آزادی کا پیغام بھی یہی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں اس کو ہم زندہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔